بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ وسیلہ فاطمہ کے نفل شیئر کیے۔ ایک ویڈیو میں پراپر اس کا طریقہ بتا دیا گیا ہے، کیسے نفل پڑھنے ہیں، کیسے ہدیہ کرنا ہے، کیسے دعا کرنی ہے، کیونکہ الحمدللہ بہت سارے لوگ جنہوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، میریکل اسٹوریز سنی ہیں، وہ نفل پڑھ رہے ہیں اپنے مسئلوں کے لیے، اور اللہ کے حکم سے، کرم سے ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، کرم اور فضل کے دروازے کھل رہے ہیں، حاجات پوری ہو رہی ہیں، ڈفرینٹ ایکسپیرینس اسٹوریز آ رہی ہیں، وہ شیئر کی جا رہی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم ہر اسٹوری میں دوبارہ سے پورا طریقہ شیئر نہیں کر سکتے، ویڈیو لانگ ہو جاتی ہے۔ تو جو نئے لوگ ہوتے ہیں، جو چینل پر نئے آ رہے ہیں، جب وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ آخر یہ نفل پڑھنے کیسے ہیں، ان کو ہدیہ کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دی گئی ہے، تو جتنے بھی نئے لوگ آئیں، وہ کوئی ایکسپیرینس سنیں اور وہ خود پڑھنا چاہیں تو جا کر چینل پر دیکھیں وسیلہ فاطمہ کے نفل کیسے پڑھنے ہیں، ہدیہ کیسے کرنا ہے، اور وہ نفل پڑھنے کا طریقہ دیکھ کر نفل پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کی ایک سیپریٹ ویڈیو پہلے سے ہی بنی ہوئی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب اتنے زیادہ موٹیویشنل اسٹوریز آ رہی ہیں الحمدللہ، اتنا زیادہ جلدی لوگوں کو فرق پڑ رہا ہے، حاجات پوری ہو رہی ہیں، کسی کا 13 سال کی بیماری کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، کسی کے رزق کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، کسی کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، کینسر جیسا مرض ٹھیک ہو رہا ہے، چند دن پڑھنے سے، چند بار پڑھنے سے۔ اللہ تعالیٰ ان نفل کے برکت سے بہت عطا کرتا ہے، کیونکہ وسیلہ فاطمہ بہت بڑا وسیلہ ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ یہ وہ وسیلہ ہے جسے ہم اسم اعظم کہہ سکتے ہیں، اور کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور جب آپ ان کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات رکھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں، اپنے مسئلوں کا حل طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور نوازتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب آپ اس وسیلے کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کی دعا خالی نہیں جاتی۔ بے شک ہمارے پڑھنے میں کمی کوتاہی ہے، ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہے، لیکن یہ وسیلہ وہ وسیلہ ہے جو ہمارے جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں، کمی بیشی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں عطا کیا جاتا ہے۔ جو کامل یقین سے پڑھے گا، محبت سے پڑھے گا، دن میں کئی بار پڑھے گا، تو اسے بہت جلدی اس کے رزلٹ ملتے ہیں۔ ایک اور ایکسپیرینس ہمارے پاس اس کا آیا ہے، کل ایک خاتون نے کانٹیکٹ کیا اور بتایا کہ میں انڈیا سے ہوں، اور کہتی ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو کہ جاب کی وجہ سے 2 سال کے ویزے پر سعودیہ عرب گیا ہوا ہے، اور کہتی ہیں کہ اس کو ابھی گئے ہوئے وہاں 3 مہینے ہوئے ہیں، اور 1 ہفتہ پہلے اچانک سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسے انزائٹی بھی رہنے لگی، رات کو نیند نہیں آتی، ٹینشن بہت رہتی۔ پھر جب اس نے وہاں ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا تو ڈاکٹرز نے مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کریں، آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں، آپ انڈیا واپس چلے جائیں۔ تو ان کے بھائی جب آفس گئے، انہوں نے وہاں جا کر بتایا کہ میری ایسی ایسی کنڈیشن ہے، ڈاکٹر نے مجھے ریکمینڈ کیا ہے کہ میں اپنے ملک چلا جاؤں، تو کائنڈلی آپ میری ہیلپ کریں۔ جب انہوں نے اپنا پورا کیس وہاں اپنی کمپنی میں رکھا، اپنے آفس میں رکھا، تو آفس نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اگر آپ کو واپس جانا ہے تو 7 لاکھ روپے آپ کو فائن دینا پڑے گا، جرمانہ دینا پڑے گا، اور آپ کے پروسیس میں آلموسٹ 25 سے 20 دن لگ سکتے ہیں۔ سارا پروسیس کمپلیٹ ہوگا، ڈاکیومنٹیشن ہوگی، اس کے بعد ہی آپ واپس اپنے ملک جا پائیں گے۔ کہتی ہیں جب یہ بات پتہ چلی تو میرا بھائی اور بھی ٹینسڈ ہوا، ہم سب بھی بہت پریشان ہوئے، اور سمجھ نہیں آیا کہ کیا کریں۔ 7 لاکھ روپے دینا، 20-25 دن کا پروسیس، اور اگر ایک بندی کی طبیعت پہلے سے ہی خراب ہو تو وہ تمام چیزیں کیسے مینیج کریں، کیسے ہینڈل کریں۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تبھی میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، 14 سلام پڑھے، اور تمام پڑھائی کا جو ثواب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک کو ہدیہ کیا، اور ان کے وسیلے سے دعا کی، اور کہنے لگی کہ پھر میں نے روزانہ یہ نفل پڑھنا شروع کیے، اور ابھی مجھے یہ نفل پڑھتے ہوئے، ہدیہ کرتے ہوئے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے مانگتے ہوئے 5 دن ہی گزرے تھے کہ میرے شوہر کے جو بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، بتاتی ہیں کہ ان کے ایک دوست ہیں جو کہ ایجنٹ ہیں، لوگوں کو باہر ملک بھیجتے ہیں، سعودی عربیہ بھی بھیجتے ہیں، ان کے وہاں کانٹیکٹس ہیں، ڈفرینٹ کمپنیز سے ان کے لنک ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ جاب کے لیے بھیج رہے ہیں، وزٹ ویزے پہ، جاب ویزے پہ بھیجتے ہیں، تو وہاں کمپنیز سے ان کی بات چیت ہے۔ تو کہتی ہیں کہ ہم نے ان سے ڈسکس کیا، جب انہیں پوری بات بتائی گئی تو انہوں نے تسلی دی، اور وہاں اس کمپنی کے ہیڈ آفس سے بات کی۔ جب وہاں ہیڈ آفس سے بات کی گئی، ان کے بھائی کے بارے میں ڈسکس کیا گیا، تو کمپنی مان گئی، اور کمپنی نے ان کے بھائی کا پروسیس اسٹارٹ کر دیا ان کو واپس بھیجنے کا۔ اور کہتی ہیں کہ ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی، ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ صرف 1 گھنٹے کے اندر تمام پروسیس کمپنی نے کمپلیٹ کیا، اور میرے بھائی کو چھٹی بھی مل گئی،
اور کمپنی نے جو کہا تھا کہ آپ کو 7 لاکھ روپے دینے پڑیں گے، وہ فائن بھی نہیں لیا اور کمپنی نے ٹکٹ کے پیسے خود کرا کے دیے۔ ساتھ ساتھ جو بھائی کی سیلری بنتی تھی وہ سیلری بھی پوری دی، سیلری بھی ڈیڈکٹ نہیں ہوئی۔ کہتی ہیں کہ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا، ہماری حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے سارا کام ہو گیا، اور وہ بھی اتنی آسانی کے ساتھ، اتنی جلدی۔ میرے بھائی کے جو کولیگس ہیں انہیں بھی یقین نہیں آ رہا کہ ایسے کیسے ممکن ہے، ایسے کیسے اتنی جلدی تمہارا پروسیس ہو گیا۔ اس میں تو دن لگ جاتے ہیں، کافی ٹائم لگتا ہے، کمپنی کوآپریٹ بھی نہیں کرتی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے امپلائیز دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہیں، رولز ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتے ہیں، کانٹریکٹ ہوتے ہیں جس پہ آپ نے سائن کیا ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتے ہیں، تو یہ تمام جب لیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس پہ کام ہوتا ہے تو ٹائم بھی لگتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کمپنی اتنی آسانی سے اپنے امپلائی کو ریلیف نہیں دیتی ہے۔ لیکن وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھنے کی برکت سے ان کے بھائی کی چھٹی کا بندوبست بھی ہوا، ٹکٹ تک کے پیسے کمپنی نے دیے، ان کے بھائی کا 1 روپیہ نہیں لگا، اور کہتی ہیں کہ آج رات 2:30 بجے کی ان کی فلائٹ ہے دہلی کی، اور ہم سب اتنا خوش ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ کہتی ہیں صرف اور صرف وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھنے سے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ہدیہ کرنے سے، ان کے وسیلے سے دعا کرنے کی برکت سے ہوا ہے۔ 5 دن کے اندر اندر الحمدللہ اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا، میرے شوہر ان کے چھوٹے بھائی تک حیران ہیں کہ اتنی جلدی کیسے ممکن ہوا، کیونکہ آگے بات کی جاتی ہے اس میں بھی ٹائم لگتا ہے، ڈسکشن میں ٹائم لگ جاتا ہے، پیپر ورک میں ٹائم لگتا ہے، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہتی ہیں کہ تمام برکات جو ہیں، آپ لوگ جو ویڈیوز شیئر کرتے ہیں اس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے اور ہمارا یقین بڑھتا ہے۔ تو بہت خوش تھیں، بہت جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہی ہیں، اور بہت زیادہ دعائیں بھی دے رہی تھیں، اور کہہ رہی تھیں کہ موٹیویشن کی نیت سے اسے شیئر کریں تاکہ لوگ سنیں، پڑھیں، اور ان کو بھی جو ہے فائدہ پہنچے۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ بڑے بڑے کام بنتے ہیں، سالوں کے رکے ہوئے کام، اٹکے ہوئے کام بنتے ہیں۔ آپ بس پڑھتے جائیں، روزانہ پڑھیں، بار بار پڑھیں، دن میں کئی دفعہ یہ نفل ادا کریں، کئی دفعہ ہدیہ کریں۔ آپ ضروری نہیں کہ تسبیح فاطمہ پڑھ کے ہی ہدیہ کریں، درود شریف، استغفار، کلمہ، سورہ اخلاص، جو کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں وہ ہدیہ کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھائی ہدیہ کریں، بار بار ہدیہ کریں، اور بار بار ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کی بیٹی کی بارگاہ میں آپ کا ہدیہ پہنچے گا، جتنا زیادہ آپ ان کے وسیلے سے مانگیں گے اتنی جلدی نظر کرم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ وسیلے کبھی رد نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے، اپنے حبیب کی گھرانے سے بڑی محبت کرتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اہل بیت سے محبت رکھیں۔ صرف اپنی حاجات کے لیے ہی ان کو ہدیہ نہ کریں، بلکہ ویسے بھی دن بھر میں کچھ نہ کچھ پڑھ کے لازمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کو ہدیہ کریں کہ ان کے اتنے احسانات ہیں ہم پر کہ ہم تمام زندگی ان کا شکر ادا کریں، تمام زندگی ان کو ہدیہ کریں۔ ان کے احسانات کے مقابلے میں ہمارا پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم ہدیہ کرتے رہتے ہیں، ثواب پہنچاتے رہتے ہیں، پڑھائی بھیجتے رہتے ہیں، تو ان کی نظر کرم ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اہل بیت کی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرم ہوتی ہے، یہ دعا کرتے ہیں، ہماری پریشانیاں حل ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں ان کے بھائی کا ہی کیس کوئی معمولی کیس تو نہیں ہے نا، باہر ملک میں ہے، وہاں کوئی سورس نہیں ہے، 7-8 لاکھ روپے پے کرنا ہے، 20-25 دن کا پروسیس بتا رہی ہے کمپنی، کچھ بھی پے نہیں کرنا پڑا، پروسیس بھی 1 گھنٹے میں ہو گیا، ٹکٹ بھی کمپنی نے دے دیا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، سیلری بھی پوری دی، آرام سے چھٹی مل گئی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ذریعہ وسیلہ اسباب بناتا ہے۔ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے نا، آپ کو لگتا ہوگا کہ ہماری یہ پریشانی تو بہت بڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرماتا ہے، ایسے ذریعے وسیلہ اسباب بنتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ خود بخود کائنات کا نظام، غیبی نظام متحرک ہوتا ہے، چیزیں آپ کے حق میں ہونے لگتی ہیں، اور تمام چیزیں خود بخود جو ہے سیٹل ہو جاتی ہیں۔ بس محبت، توجہ، دھیان، یقین سے پڑھیں۔ شرعی عذر کے دن آ جائیں، نفل نہیں پڑھ سکتے تو دوسری چیزیں پڑھ کے ہدیہ کریں، درود شریف، استغفار، کلمہ، بس کوشش کریں کہ گیپ نہ آئے، ڈیلی بیسس پر ہدیہ ثواب پہنچاتے رہیں، ڈیلی بیسس پر اپنی حاجات کے لیے دعا کرتے رہیں، بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا، دنوں میں نہیں منٹوں میں حل ہوگا، وہ سب کرنے پر قادر ہیں۔ کامل یقین سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ جھولیاں بھریں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے، ان خاتون کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہیں، ان کے بھائی کو، ان کے پورے گھر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کے شر سے، آفت، بلا، پریشانی، مصیبت سے، اور ہم سب کی بھی تمام جائز دعائیں، مراد، حاجات پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔